آج آپ کی خدمت میں ایک کرنٹ ٹاپک لے کے حاضر ہوئے ہوں جس سے آج کل ملک پاکستان دچار ہے۔ وہ یہ ہے کہ ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے تو کیا ہوتا ہے اور عام آدمی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سے پہلے دو ملک لبنان اور دوسرے نمبر کے اوپر سری لنکا، یہ دونوں ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ لبنان کی آبادی تقریباً 55 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سری لنکا کی آبادی 2.25 کروڑ ہے۔ اب جن مناظر کو ان دو ممالک نے ہم سے پہلے طے کیا، پاکستان بھی اس منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ اب دو ممکنہ صورتحال ہیں کہ IMF اگر ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے اور $1 بلین ہمیں دے دیتا ہے تو اس صورت میں یہ جو سچویشن ہے ڈیفالٹ والی، یہ 4 سے 6 ہفتے تک جو ہے وہ ٹل جائے گی، جبکہ دوسری صورت میں اگر IMF ہمیں لون نہیں دیتا تو وہ سچویشن جو 4 سے 6 ہفتے بعد ہمارے اوپر آنی ہے وہ 2 ہفتوں کے اندر ہمارے اوپر پہنچ جائے گی۔ اب لبنان جب ڈیفالٹ ہوا تو مظاہرے شروع ہو گئے، بیروت گورنمنٹ کو استعفیٰ دے کے گھر چلی گئی۔ لبنی پاؤنڈ جو $1 میں 1500 تقریباً مل جاتے تھے، آج $1 میں وہ 15,000 سے 17,000 تک بھی بآسانی مل رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو پیسہ ہے وہ خطرناک حد تک ڈی ویلیو ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ملک کے اندر سے حکومت ختم ہو گئی تو مختلف مافیاز نے جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیا۔ ایندھن کا مافیا، پیٹرول کا مافیا، میڈیسن کا مافیا، خوراک کا مافیا، اور انہوں نے جو چیزیں تھیں وہ من مانے ریٹ مقرر کر کے فروخت کرنا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو بندے امیر تھے وہ امیر سے امیر تر ہو گئے اور جو بندے غریب تھے وہ غریب سے غریب تر ہو گئے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا ملک جو ڈیفالٹ ہوا وہ ہے سری لنکا۔ سری لنکا نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کو مراعات دینی شروع کر دی۔ اب ٹیکسز کے اوپر بھی اس نے مراعات دے دی، ہیلتھ کے اوپر بھی، ایجوکیشن کے اوپر بھی، اور بچے جتنے شعبے تھے اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ اپنے لوگوں کو مراعات دے دی۔ اب انکم تو تھی کوئی نہیں، کیونکہ سری لنکا وہ واحد ملک ہے جس کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ ٹورزم کے اوپر ہے۔ سیر و سیاحت جب ان کی وہ بند ہو گئی تھی دہشت گردی کی وجہ سے اور کورونا کی وجہ سے، اب وہ لوگ جو ہیں ایکسپورٹ چائے وغیرہ یا اس طرح کے چند آئٹم وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ بچیاں ان کی جو ساری کی ساری جو انکم ہے اس کا انحصار اس کے اوپر تھا۔ جب ان کی ٹورزم بند ہو گئی، باہر سے لوگ آنا ختم ہو گئے تو خود بخود یہ ملک ڈیفالٹ کے قریب تر ہوتا گیا۔ اب حالت کیا ہوئی کہ پیٹرول ان کے ملک میں 80 روپے لیٹر تھا تو آج وہ 400 روپے میں بھی لیٹر نہیں مل رہا۔ 3 4 دن لوگوں کو لائنوں میں کھڑا ہونے کے بعد وہ بھی صرف ایمرجنسی کے لیے کچھ پیٹرول میسر آتا ہے۔ تو پیٹرول ختم ہو گیا، بریڈ جو 35 روپے کی تھی وہ 300 روپے میں بھی آج نہیں مل رہی، تو ملک بالکل افراتفری کا شکار ہو گیا۔ جب افراتفری کا شکار ہوا تو لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے۔ جب مظاہرے ہوئے تو حکومتی مشنری جو ہے وہ حرکت میں آ گئی، بہت سے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کر دیا، بہت سے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ شوٹ آن سائٹ کے جو آرڈر جاری ہو گئے۔ اب فوج نے اور ان کے جو جتنے بھی اس طرح کے ادارے تھے انہوں نے لوگوں کو قتل کرنا اور مارنا شروع کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ وہاں سے چھوڑ کے سنگاپور، آسٹریلیا اور دنیا کے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو گئے، اور جو نہیں شفٹ ہو سکے تو وہ آج غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی پسماندہ زندگی گزار رہے تھے۔ اب یہ دو ممالک ہیں۔ اب لبنان کی آبادی 55 لاکھ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سری لنکا کی آبادی وہ 2.25 کروڑ ہے، جبکہ ہمارا پیارا ملک پاکستان اس کی آبادی یہ 23 کروڑ ہے۔ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کی سچویشن وہ درپیش آتی ہے جو یقیناً قریب ہی ہے، تو وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کو ہمیں دیکھ کے پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے اور کچھ ہی دنوں میں یہ ڈیفالٹ کر جائے گا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک خود مختار ملک ڈیفالٹ کب کرتا ہے؟ ایک خود مختار ملک ڈیفالٹ تب کرتا ہے جب وہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ڈیفالٹ ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ کرنسی میں جو ہے بہت خطرناک حد تک جو ہے کمی آ جاتی ہے، کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں اوپن مارکیٹ میں 275، 80، 300 تک کی جو ہے وہ ڈالر نہیں مل رہا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچ آیا ہے، اور ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 2.9 ارب کی سطح پر پہنچ آئے ہیں۔ تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں، جس طرح ایک مشہور عالمی مالیاتی ادارہ ہے فچ ہے، اس نے پاکستان کی ریٹنگ گرا کر -CCC کر دی ہے۔
کیونکہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ قرض لینے کے لیے اخراجات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم جو قرضے اٹھا رہے ہیں وہ اتنے زیادہ سود کے اوپر اٹھا رہے ہیں کہ جن کی واپسی تقریباً ناممکن ہے۔ اب عوام کے لیے چند ہدایات ہیں، اگر وہ ان کے اوپر عمل کریں، یہ پیشگی اقدامات کر لیں تو اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ اپنی بچت کو وہ پیسوں میں محفوظ رکھنے کے بجائے مختلف اثاثوں کے اندر انویسٹ کریں، مثلا اسٹاک میں انویسٹ کر دیں، بانڈ وغیرہ میں، سونے چاندی میں، جائیداد میں، جانوروں میں، یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر وہ اپنا جو بچت ہے اس کو انویسٹ کر کے اپنے پیسوں کو محفوظ بنائیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر غیر ملکی کرنسی کو محفوظ رکھیں۔ مقامی کرنسی کی قدر میں کمی سے بچنے کے لیے اگر آپ اپنی کرنسی کو کنورٹ کر دیتے ہیں ڈالرز وغیرہ میں تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی کرنسی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیسے وغیرہ جو آپ نے بینکوں کے اندر رکھوائی ہیں ان کو بھی اگر آپ نکلوا لیں اور اپنے پاس رکھ لیں تاکہ مشکل وقت میں وہ آپ کے کام آ سکیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر آپ ضروری اشیاء کا ذخیرہ کر لیں، مثلاً کھانے پینے کی اشیاء، ایندھن ہے، اسی طرح ادویات وغیرہ ہے، کم از کم 3 ماہ کے لیے آپ اس کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیں، کیونکہ آگے رمضان بھی آنے والا ہے اور ملک کی جو ہے وہ موجودہ صورتحال وہ بھی بگڑ ہے، تو کم از کم 3 مہینے آپ اپنے خاندان کے ساتھ آسانی سے گزار سکیں۔ غیر ضروری حد تک اپنے جو ممکنہ آپ کے اخراجات ہیں ان کو آپ کم سے کم کر لیں۔ سیر و تفریح کے لیے آپ نے جانا ہے، کوئی غیر ضروری آپ کا سفر ہے یا اسی طرح غیر ضروری کوئی آپ کی شاپنگ وغیرہ ہے، آپ اس کو جو ہے فی الحال معطل کر دیں، کیونکہ حالات کو کوئی نہیں پتہ، تو یہ غیر ضروری چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور 5ویں نمبر کے اوپر متبادل ذرائع آمدنی اختیار کریں۔ کوئی سائڈ آپ بزنس ہے اس کو کر لیں، فری لانسنگ کر لیں، انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، ٹک ٹاک سے، فیس بک سے، ان سے آپ ویڈیوز وغیرہ بنا کے آپ ڈالرز میں آپ کچھ نہ کچھ کما سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ممکنہ حد تک ان اثرات سے اپنے آپ کو اپنے خاندان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔